اللہ تعالیٰ نے انسان، حیوان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر ایک میں جوڑے بنائے ہیں۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات سے ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔ جنات کے بچے انسانوں کی طرح مادی وجود نہیں رکھتے، اس لیے ان کے بچوں کا جنم دینا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جنات کی شادی انسانوں کی شادی سے بہت ملتی جلتی ہے، ان کی شادی میں بھی نکاح کی رسم ہوتی ہے۔ جنات کی شادی میں انسانوں کی طرح تقریبات منائی جاتی ہیں، ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے۔ جنات کی شادیوں میں مور اور ہرن کا گوشت خصوصی طور پر کھایا جاتا ہے، جو ان کا پسندیدہ کھانا ہے۔ شادی میں جنات کے کھانے میں میٹھے کی خصوصی اہمیت ہوتی ہے۔ جنات کی شادیوں میں دوسرے قبیلوں اور گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ مولانا نواب علی شاہ ایک رات سوتے ہوئے جنات کے بلانے پر نکاح پڑھانے گئے۔ رات کے وقت مولانا صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی اور دو اجنبی نوجوان انہیں نکاح پڑھانے کے لیے لے جانے آئے۔ نوجوانوں میں سے ایک نے اپنا نام جنجار بتایا، جو مولانا صاحب کے لیے ایک عجیب نام تھا۔ مولانا صاحب جنات کے ساتھ ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوئے جہاں شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب جب گاؤں پہنچے تو وہاں شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور خوب رونق تھی۔ گاؤں میں شامیانہ لگا ہوا تھا اور ہر طرف روشنی کا بہترین انتظام تھا۔ مولانا صاحب کی ملاقات دلہے کے والد سردار مانس سے ہوئی۔ مولانا صاحب کی ملاقات دلہن کے والد شرمت سے بھی ہوئی۔ مولانا صاحب کو وہاں موجود تمام لوگ اجنبی لگے، حالانکہ وہ اس گاؤں کے کئی لوگوں کو جانتے تھے۔ شرمت صاحب نے مولانا صاحب کی تسلی کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا جنہیں مولانا صاحب جانتے تھے۔ جب مولانا صاحب نے اپنے جان پہچان والے لوگوں کو دیکھا تو انہیں اطمینان ہوا۔ مولانا صاحب نے دلہا اور دلہن کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد مولانا صاحب کو مٹھائی اور پیسے دیے گئے۔ مولانا صاحب کو کھانے میں شامل کیا گیا اور وہ بہت لذیذ تھا۔ جنجار اور عفت مولانا صاحب کو واپس ان کے گھر لے کر آئے۔ اگلی صبح مولانا صاحب نے ان لوگوں سے ملاقات کی جنہیں انہوں نے رات شادی میں دیکھا تھا، لیکن وہ سب لائم تھے۔ مولانا صاحب کو احساس ہوا کہ رات میں وہ جنات کی شادی میں شریک ہوئے تھے۔ جنات نے انسانوں کا روپ دھار کر مولانا صاحب کو فریب دیا تھا۔ مولانا صاحب کو مٹھائی اور پیسے دیکھ کر یقین ہوا کہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ نظر صاحب جنہیں مولانا صاحب نے شادی میں دیکھا تھا وہ بھی جنات کا روپ تھے۔ جنات انسانوں کے ساتھ اس طرح کے تجربات کر سکتے ہیں جیسے مولانا صاحب کے ساتھ ہوا۔ جنات کا وجود حقیقی ہے اور وہ انسانوں کی طرح اپنی شادی کی تقریبات مناتے ہیں۔ مولانا صاحب کا جنات کی شادی میں شریک ہونے کا تجربہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ مولانا صاحب کو یقین ہو گیا کہ جنات کی شادی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب اس واقعے پر حیران و پریشان تھے کہ کیسے وہ ایک جنتی شادی میں شریک ہوئے۔ مولانا صاحب کو رات میں جو کچھ پیش آیا وہ ایک غیر معمولی اور روحانی واقعہ تھا۔ مولانا صاحب نے ایک جنتی جوڑے کا نکاح پڑھایا۔ جنات کی شادی میں وہی رسومات ہوتی ہیں جو انسانوں کی شادی میں ہوتی ہے، جیسے کہ نکاح، کھانے پینے کا انتظام اور مہمانوں کی شرکت۔ جنات اپنی دنیا میں انسانوں کو مدعو کر سکتے ہیں اور انہیں مختلف شکلوں میں دکھا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کا یہ تجربہ انہیں جنات کی دنیا کے قریب لے آئے۔ یہ کہانی ایک سچا واقعہ ہے جس نے مولانا صاحب کو حیرت میں ڈال دیا۔